السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لیڈر نے نہ صرف اسلامی دنیا کی سرحدوں کو وسعت دی بلکہ دشمنوں کے دلوں میں اپنا خوف بھی قائم کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الپ ارسلان کی، جنہیں سلجوق سلطنت کا شیر کہا جاتا ہے۔ کیسے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی، کن علاقوں کو فتح کیا اور کس طرح مارکہ ملازکرد نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک اہم سوال کا جواب دینا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ الپ ارسلان کا اصل نام محمد بن داؤد چغری تھا اور وہ 1029 عیسوی میں خراسان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سلجوق خاندان سے تھا، جو ترک نسل کا اہم اور طاقتور خاندان تھا۔ ان کے والد داؤد چغری اور چچا تغرل بیگ نے انہیں جنگی مہارت اور حکمرانی کے اصول سکھائے۔ بچپن ہی سے انہوں نے اپنی عسکری تربیت کا آغاز کیا اور جوان ہو کر اپنے والد کی طرح شجاع اور بہادر جنگجو بن گئے۔ 1063 عیسوی میں جب ان کے چچا تغرل بیگ کی وفات ہوئی تو الپ ارسلان نے سلجوقی سلطنت کی قیادت سنبھالی۔ ابتدا میں سلطنت میں داخلی خلفشار تھا اور متعدد علاقوں میں شورشیں پھیل چکی تھی۔ الپ ارسلان نے اپنی حکمت عملی، بہادری اور اعلیٰ قیادت کے ذریعے ان تمام مسائل کا حل کامیابی سے نکالا۔ انہوں نے خراسان، ایران اور دیگر علاقے مضبوط کیے اور سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ ان کے دور میں سلطنت کی معیشت بہتر ہوئی اور انہوں نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر سلطنت کی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ الپ ارسلان نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرتے ہوئے ایران اور خراسان کے علاقے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ ان علاقوں میں انہوں نے انصاف اور امن قائم کیا، جس سے عوام کا اعتماد بڑھا۔ 1064 عیسوی میں الپ ارسلان نے آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کیا اور ایک تاریخی شہر آنی کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بازنطینی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی اور سلجوق سلطنت کی طاقت مشرقی یورپ تک بڑھ گئی۔ شمالی شام کے علاقے کو فتح کر کے الپ ارسلان نے عباسی خلافت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے بغداد میں عباسی خلیفہ کی حمایت کی اور اسلامی دنیا میں اپنی قیادت کو مضبوط کیا۔ 1071 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم نے ترکوں کو اناطولیہ سے نکالنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس کی فوج میں 70,000 سے 1,00,000 سپاہی شامل تھے، جبکہ الپ ارسلان کی فوج صرف 20,000 سے 30,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج کو ایمان اور حکمت عملی سے تیار کیا۔ جنگ سے پہلے انہوں نے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے یہیں دفن کر دینا، اور اگر فتح حاصل ہوئی تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ سلجوقی فوج نے بازنطینی فوج کو دھوکہ دہی کی حکمت عملی سے الجھا دیا اور ان پر گوریلا حملے کیے۔ بازنطینی فوج بکھر گئی اور آخر کار شہنشاہ رومانوس چہارم کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ فتح نہ صرف سلجوق سلطنت کے لیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھل گئے، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنے۔ بازنطینی سلطنت کو اس شکست سے کبھی مکمل طور پر بحالی نصیب نہ ہو سکی۔ الپ ارسلان نے ترکمان قبائل کو متحد کیا۔ انہوں نے وسطی ایشیا میں ترکستان، خوارزم اور دیگر علاقوں کو اپنے زیر تسلط کر کے اسلامی دنیا کی سرحدوں کو وسعت دی۔ شام اور حجاز کے علاقوں پر کنٹرول کے ذریعے انہوں نے فاطمی خلافت کے اثر و رسوخ کو کم کیا۔ ان کی قیادت نے عباسی خلافت کو دوبارہ مستحکم کیا۔
1072 ईस्वी में एक मामूली तनाज़े के दौरान एक दुश्मन के हाथों जख्मी होकर अलप अरसलान शहीद हुई। इनकी शहादत इस्लामी दुनिया के एक नाकाबिले तलाफी नुकसान थी, लेकिन इनकी मीरास हमेशा के लिए जिंदा रही। अलप अरसलान की क़यादत ने न सिर्फ सल्जूक़ सल्तनत को ताकतवर बनाया बल्कि इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद किया। इनकी फतवाहत ने तुर्कों को एक मजबूत शनाख्त दी जो बाद में सल्तनत उस्मानिया की शक्ल में दुनिया के सामने आई। नाजरीन, अलप अरसलान की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि क़यादत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, ईमान और इंसाफ से हासिल की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स विद इंजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपकी राय का वक्त है कि आप समझते हैं कि अलप अरसलान जैसे रहनुमा आज के दौर में इस्लामी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी अगली वीडियो में शामिल रहें जहां हम सल्जूक़ सल्तनत के दिगर अजीम हुक्मरानों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान इंज़माम आज़म को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।